www.attableek.com, the reviver of Iman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. صدق الله مولانا العظيم. وقد ورد في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمان دینی بھائیوں، اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے. پوری دنیا کی تمام باطل طاقتیں الگ الگ ہیلے اور تدبیر سے ایمان کو برباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ایسے حالات میں اللہ تعالی سے ہم لوگ ایمان کی حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کریں. ایک دعا قرآن مجید میں آئی ہے، وہ نمازوں میں قاعدہ اخیرہ میں درود کے بعد پڑھنی چاہیے، اور نماز کے علاوہ بھی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، آپ نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی، اب ہم کو ہدایت اور ایمان سے ہٹا مت دینا، ہمارے دلوں کو ایمان اور ہدایت سے پھرا مت دینا، اور آپ ہم کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمانا کہ آپ کی رحمت کی برکت سے ہم ہمیشہ ایمان پر قائم رہے. آپ بہت زیادہ نوازنے والے اللہ ہے. ایک دعا تو یہ ہے جو قرآن کی ہے، اس کی برکت سے ایمان کے اندر ارتداد کی گندگی نہیں آئے گی،
ایمان کے اندر شرک کفر کی ملاوٹ نہیں آئے گی اور ایمان انشاءاللہ تر و تازہ رہے گا۔ دوسری بھی ایک دعا قرآن میں آئی ہے، اس کو بھی نماز کے قاعدے اخیرہ میں پڑھو اور نماز کے علاوہ بھی پڑھو، اور یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی یہ دعا مانگ رہے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو تو یہ دعا کتنی زیادہ مانگنی چاہیے۔ اور وہ دعا بھی انہوں نے کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت پر مانگی تھی۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم کو ہمیشہ پکا مسلمان بنا کے رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے بھی پکے مسلمانوں کی ایک جماعت بنا کے رکھنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہم کو شریعت کے احکام سکھائیے، ہم نہیں جانتے آپ کے دین کے مسئلوں کو، قانون کو، شریعت کو ہم نہیں جانتے، آپ سکھائیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم سے کچھ بھول ہو جائے تو ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آپ بہت توبہ کو قبول کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ ایک تیسری دعا بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، تینوں دعا قرآن کی ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ آسمان اور زمین کو بنانے والے اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر آپ ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ وقت آئے تو اسلام پر ہم کو موت دینا اور آخرت کے اندر اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہم کو جوڑ دینا۔ یہ تین دعا آج کے حالات میں مانگنے کی میں ہر مسلمان کو درخواست کرتا ہوں۔ اس کو یاد کرنے کے لیے مسجد کے بورڈوں پر لکھو، کارڈ بنوا کر کے تقسیم کرو، لوگ جیب میں رکھیں، اور اس کو یاد کر کے نماز کے آخری قاعدے میں بھی پڑھے۔ یہ مفتی آپ کو مسئلہ بتا رہا ہے۔ التحیات اور درود کے بعد انہی تین آیت کو پڑھو، اور نماز کے علاوہ جو مقبول اوقات ہے دعا کی قبولیت کے، اس میں بھی آپ ان دعاؤں کو پڑھو۔ اللہ اس کی برکت سے گمراہی سے انشاءاللہ بچائیں گے، غلط راستے سے بچائیں گے، ہدایت پر باقی رکھیں گے، ہم کو اور ہماری اولاد کو کامل اسلام پر باقی رکھیں گے۔ وقت آئے گا ایمان پر موت دیں گے، اور آخرت کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالی جمع فرمائیں گے۔ تو ایک کام تو یہ تین دعاؤں کا ہے۔ دوسری ایک سنت میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے 1 مہینے تک لگاتار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی سنتوں کو دیکھا کہ حضور فجر کی سنت میں کیا پڑھتے ہیں۔ 1 مہینہ میں نے حضور کی سنتوں پر واچ رکھی۔ یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ دوسروں کی کسی چیز پر اگر واچ رکھنا ہے، نظر رکھنا ہے، تو
تو وہ کون سا نیک عمل کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی وہ نیک عمل اپنی زندگی میں اپناویں۔ آج ہم لوگوں کے مزاج کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے، ہم لوگوں کے عیب، لوگوں کے گناہ، لوگوں کی برائی پر واچ اور نظر رکھتے ہیں تاکہ اس کو دنیا میں اچھالے، اس کی توہین کرے، اس کا انسلٹ کرے، اس کو ذلیل کرے۔ یہ ہمارا مزاج سڑا ہوا مزاج ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ بنا دے گے۔ صحابہ واچ رکھتے تھے، لیکن وہ واچ اور نظر رکھتے تھے اچھے اعمال کی، تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس اچھے عمل کو زندہ کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے 1 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی سنت دیکھی کہ حضور کیا پڑھتے ہیں، اور بعض روایت میں 40 دن کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ تو کہا میں نے بہت پابندی سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں جو 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ اور بعض کتابوں میں نظر سے گزرا کہ مغرب کے بعد کی سنت میں بھی یہی قرات ہوتی تھی۔ مغرب کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے، اس میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ احد۔ نیت کر کے اٹھو کہ ابھی جو مغرب آئے گی اسی سے اس سنت کو انشاءاللہ زندہ کریں گے، اور پوری زندگی اس پر عمل کریں گے۔ فجر اور مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھنا۔ اس کا فائدہ ترمذی شریف کی ایک حدیث کو پڑھنے سے سمجھ میں آیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ حضور میں رات کو سوتے وقت کیا پڑھوں، آپ مجھے بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جب تم تمہارے بستر پر سونے کے لیے آؤ تو 1 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون میں شرک سے صفائی ہو جاتی ہے، شرک سے صفائی ہو جاتی ہے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ صبح میں جو آدمی قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا، اللہ تعالیٰ پورا دن اس کا انشاءاللہ شرک سے پاک صاف گزاریں گے۔ اور قل ھو اللہ احد میں ایمان کی تازگی ہے، ایمان کی انرجی ہے، ایمان کا پاور ہے، تو پورا دن ایمان کی تازگی اور ایمان کے پاور کے ساتھ گزرے گا۔ اور مغرب کی سنت میں اگر اس کو پڑھیں گے تو پوری رات شرک سے پاک گزرے گی، اور قل ھو اللہ کی برکت سے ایمان کی تازگی کے ساتھ رات گزرے گی۔ اسی لیے اس سنت کو زندہ کر لو فجر اور مغرب کی سنتوں میں کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اور کوئی اس کا ترجمہ بھی آپ کو سمجھا دے تو پھر پڑھنے کے اندر بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو، مجھے عمل کی اور دوسرے بھائیوں کو، بہنوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف کی میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بڑی عجیب گزری ہے۔ اللہ نے عجیب طریقے سے اپنے اس بندے کا امتحان لیا۔ خدا اپنے نبیوں کو عجیب طریقے سے آزماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین اور بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ معراج کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے، جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ تمام دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی تقسیم کی، اس خوبصورتی کا تقریباً آدھا حصہ اکیلے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔
اندازہ لگاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے تو ان سے زیادہ خوبصورت میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حضور کتنے خوبصورت ہوں گے۔ کسی نے خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی آپ میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا جو پھونک مارنا جس سے مردے زندہ ہوتے تھے وہ کمال بھی حضور میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہوا ہاتھ بھی میرے حضور میں ہے۔ میں یہ خوبصورتی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج امت کے نوجوان فلم کے کام کرنے والے، جن کو ہیرو نہیں ٹوائلٹ کے کیڑے کہنا چاہیے، انہی کو حسین اور جمیل سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے لیے آئیڈیل بناتے، ان کو اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں اور ان کی اسٹائل کی نقل اتارتے ہیں۔ میں ان کو یہ سنانا چاہتا ہوں، بھائیوں، اگر کسی کی نقل اتارنی ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، کسی کو نمونہ بنانا ہے، تو اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی اسٹائل کی نقل اتارو، ان کے کپڑوں کی اسٹائل کی نقل اتارو، ان کی بال کی اسٹائل کی نقل اتارو، ان کے چہرے کی اسٹائل کی نقل اتارو۔ جو چیز اس حسین ترین خوبصورت نبی کے اندر ہے اس اسٹائل کی تم نقل اتارو، اللہ تم کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی ہیرو کی اسٹائل کی نقل ہی کرنا ہے تو سب ہیرو میں سب سے زیادہ چمکتے ہیرے وہ ہیں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا جن کو ہیرو کہتی ہے وہ ہیرے نہیں، وہ ٹوائلٹ کے کیڑے سے بھی بدتر ہے۔ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ ایسی کیفیت اور ایسی حالت سے ہماری نسلوں کی، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے۔ عبرت کے لیے ایسی باتیں کہنی پڑتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، لیکن خدا کی قدرت بھی عجیب ہے، غلام بن کے ایجپٹ پہنچے، بھائیوں نے بیچا، بیچنے والے بھی بھائی۔ اور یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، اپنوں سے انسان کو وہ زخم پہنچتے ہیں جو پرائے بھی نہیں دیتے، جو اپنے کہلاتے ہیں۔ ان سے بھی انسان کو ایسے خطرناک زخم پہنچتے ہیں جو زخم پرائے سے بھی نہیں پہنچا کرتے۔ اسی لیے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس امت کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا ہے، پھر کٹی کٹائی کھیتی کو غیروں نے کاٹا ہے۔ پہلے اپنوں کی کھیتی کو اپنوں نے کاٹا اور بچی بچائی کھیتی کو غیروں نے کاٹا ہے۔ ہم کیا غیروں کو فریاد کریں، کیا غیروں کی شکایتیں کریں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کے بیچنے والے بھی بھائی تھے، سگے بھائیوں نے بیچا اور مارے حسد کا بیچا۔ پیسوں کی بھی کوئی لالچ نہیں تھی، قرآن میں شہادت ہے، وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو پیسوں سے بھی کوئی مطلب نہیں تھا، ان کو بہت حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد تھی۔ اس حسد کے اندر ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ مارا، غلام بن کے پہنچے ایجپٹ۔ اور مصر کا اس زمانے کا جو فائنانس منسٹر تھا، نانا منتری، وزیر مالیات، جس کا نام کتفیر یا اتفیر تھا، اس کو پتا چلا
کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان غلام مارکیٹ میں بکنے کے لیے آیا ہے. اس نے جا کر کے خرید لیا ہے. نانا منترالیہ جس کے ہاتھ میں ہو، دولت کی کیا کمی ہوگی، خرید لیا اس نے، اور خرید کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گھر آ گیا. اس نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی جنرل غلام نہیں ہے، یہ کوئی ہونہار انسان ہے. اس لیے اپنی بیوی کو اس نے ہدایت دی، اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا. یہ جو غلام کو ہم خرید کے لائے اس کو ذرا اکرام سے اچھی طرح رکھنا، سب نوکروں کی طرح مت رکھنا. لگتا ایسا ہے کہ یہ غلام بڑا ہو کر کے ہمارے کام آئے گا. اور خدا کی شان، اللہ دولت دیتے، بعض مرتبہ اولاد نہیں دیتے. وہ نانا منتری تھا، فائنانس منسٹر تھا، وزیر مالیات تھا، اولاد نہیں تھی. تو کہنے لگا او نتخذہ ولدا، ہماری یہاں اولاد سگی نہیں ہے تو اسی یوسف کو ہم اپنا بیٹا متبنہ لے پالک منہ بولا بیٹا بنا لیں گے، اڈاپٹ کر لیں گے، اس کو اپنا بیٹا اس کو بنا لیتے ہیں. رہنے لگے یوسف علیہ السلام، دھیرے دھیرے جوان ہونے لگے. لکھا ہے روایتوں میں، بعض تفسیری روایتوں میں، کہ زلیخا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، وہ کتفیر جو نانا منتری تھا اس کی بیوی، یہ وزیر مالیات نامرد تھا. اس میں اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کی، اس کی بدن کی ضرورت پوری کرنے کی طاقت نہیں تھی، نامرد تھا وہ. یہ زلیخا کنواری کی کنواری رہی شادی کے بعد بھی، اس کی ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی. اور گھر میں یوسف کھلتا ہوا نوجوان دھیمے دھیمے جوان ہو رہا ہے. اب ایک مکان میں ایک ساتھ رہنا، چونکہ یہ تو غلام تھے، نوکر تھے، مجبوری کے اندر اس کے گھر میں رہتے تھے. رات دن زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہی ہے. اتنا دیکھا کہ زلیخا کے دل کے اندر یوسف کی محبت آ گئی. قد شغفہا حبا، دل میں محبت بیٹھ گئی. اور یہ دل کے اندر جو محبت اتری، وہ اتری بار بار دیکھنے کی وجہ سے، رات دن دیکھنے کی وجہ سے. اسی لیے اہل حکمت لکھتے ہیں کہ انسان جس چیز کو بار بار دیکھتا ہے اس کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دولت کو، روپیوں کو، پیسوں کو بار بار مت دیکھو ورنہ دولت کی محبت دل میں آئے گی. بار بار دیکھنے کی چیز قرآن ہے، قرآن کی محبت دل میں آئے گی. ماں باپ ہے، ماں باپ کی محبت دل میں آئے گی. کعبہ ہے، کعبہ کی محبت دل میں آئے گی. اللہ کے نیک بندوں کو بار بار دیکھو، اللہ والوں کی محبت دل کے اندر آئے گی. مسجدوں کو بار بار دیکھو، مسجدوں کی محبت دل میں آئے گی. اور نعوذ باللہ اگر کسی پرائی غیر محرم عورت کو بار بار دیکھا تو اس کی محبت بھی دل میں آئے گی. شروعات آنکھ سے ہوتی ہے. یہی فلسفہ وہاں کام کر رہا تھا مصر میں، کہ ایک مکان میں یوسف علیہ السلام مجبوراً رہ رہے ہیں. وہ تو غلام ہے اور وہ ان کے مالک ہے، وہاں رہنا پڑ رہا ہے کام کرنے کے واسطے. اور زلیخا بار بار دیکھ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس لیے یوسف علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں آئی. شروعات نظر سے ہوتی ہے، آنکھ سے. اور بھائیوں، حدیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی، عینان تزنیان
آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا ہے پرائی عورتوں کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اور یہی گناہ کی شروعات ہوتی ہے، یہیں سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے، چاہے آمنے سامنے دیکھو، چاہے واٹس ایپ پر دیکھو، چاہے فیس بک پر دیکھو، چاہے انٹرنیٹ پر دیکھو، چاہے ایڈورٹائز میں دیکھو، چاہے اخبار میں دیکھو، پرائی عورت کو بار بار دیکھو گے، اس کی ناپاک محبت دل کے اندر اترتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا عینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہے، اور آنکھ کا زنا ہے پرائی عورتوں کو شہوت سے دیکھنا۔ اس سے بچاؤ اپنے آپ کو، بڑا خطرناک گناہ ہے، یہیں سے تمام گناہوں کی شروعات اور ابتدا ہوتی ہے، آنکھ سے۔ تو زلیخا کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت رچ بس گئی، بیٹھ گئی۔ یوسف جوان ہو رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، اور دوستوں میں بہت کھل کے بولنے والا آدمی، خاص طور پر ایسی اصلاحی مجلسوں میں، آپ برا نہ مانیں، لوگوں کو ایسے کام کرتے شرم نہیں آتی، تو ہم کو بولنے میں اور روکنے میں اور منکر نہیں انل منکر میں ہم کیوں شرمائیں؟ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں دینی اعتبار سے۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں ہے کہ زلیخا میرے چکر میں پھنسی ہوئی ہے، کچھ معلوم نہیں یوسف علیہ السلام کو۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں دیوانی پاگل بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کو آج کل کی زبان کے اندر کہتے ہیں ون سائڈ لو کرنا، ایک طرفی پریم جس کو کہا جاتا ہے۔ آپ اخبار میں رات دن ایسے قصے پڑھتے ہوں گے کہ ایک طرفی پریم میں یہ پاگل تھا، اور جب وہ لڑکی نے منع کیا تو اس نے اس پر ایسیڈ ڈالا یا مرڈر کر ڈالا یا یہ کیا وہ کیا، ایسے کیس اخبار میں آتے ہی رہتے ہیں ایسے پاگلوں کے۔ تو یہاں پر یہی تماشا ہو رہا تھا کہ وہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں یک طرفہ ایک طرف سے دیوانی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ بہت دن کے بعد زلیخا کا صبر اب ختم ہو گیا، اور وہ اپنے صبر کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط کام زنا کرنے کا پلان بنایا۔ اور دیکھ لو میرے مسلمان دینی بھائیوں، اللہ نے قرآن کے اندر دو طرح کی سازش پلاننگ اسکیم کا کمپیئر کیا ہے، تقابل کیا ہے۔ کیا کہا؟ شیطان کی بات آئی تو ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان جو پلاننگ کرتا ہے نا وہ تو بہت کمزور ہے، خطرناک ہے لیکن کمزور ہے۔ آدمی کو شیطانی وسوسے آئے تو دعا پڑھے ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ دعا بھی قرآن میں اللہ نے سکھائی، شیطان بھاگ جائے گا۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، شیطان بھاگ جائے گا۔ لیکن جہاں عورتوں کی ہیلا پلاننگ کا تذکرہ آیا، اللہ نے ارشاد فرمایا ان کیدہن عظیم، ان عورتوں کی جو پلاننگ سازش ہوتی ہے وہ تو بہت بڑی اور خطرناک ہوا کرتی ہے، بڑی خطرناک، بڑی ناپاک، بڑی ڈینجر ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی نہیں چھوڑا۔ سب سے خطرناک فتنہ جو میری امت کو بہت نقصان پہنچائے گا وہ ہے پرائی عورتوں کا فتنہ، عورتوں کے چکر۔
تو زلیخا نے سازش کی، پلاننگ کی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی. اور دیکھو عورتیں کیسے کیسے سازش کرتی ہیں. اور آج کے زمانے میں بھی یہ ہو رہا ہے، دونوں طرف سے، ادھر سے بھی گناہ کی کوشش، ادھر سے بھی گناہ کی کوشش، دونوں طرف سے ہوتے ہیں ایسے ایسے حالات. تو اس نے ایک سازش کی، گناہ کی، برائی کی، ناپاک کوشش کی. کیا کوشش کی؟ اس کا ایک کمرہ تھا، بیڈ روم تھا، جو محل کے بالکل اندر تھا. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی چیز لینے کے بہانے سے بھیجا. یوسف علیہ السلام غلام تھے، نوکر تھے، داس تھے، اور یہ ان کی سیٹھانی مالکہ تھی. آرڈر کیا، یوسف جاؤ اندر والے روم کے اندر فلانی چیز لے کر کے آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام اندر گئے اور یہ زلیخا پیچھے سے آہستہ آہستہ گئی. اور کیسے گئی؟ قرآن سے پوچھو کیسے گئی. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. سب دروازے بند کرتی کرتی چلی زلیخا. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. 7 دروازے کے بعد اس کا بیڈ روم آتا تھا. 7 دروازوں پر لاک لگائے، تالے لگائے، اور تالے لگاتی لگاتی وہ اندر گئی زلیخا. اور یوسف علیہ السلام کو جو ہے کسی بہانے سے اندر بھیجا. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ. سب دروازے بند کر دیے. اور آخری اس کا بیڈ روم، سونے کا کمرہ، وہاں پہنچ گئے. اور جا کر کے جیسا کہ تفسیر کی روایتوں میں آتا ہے، ایک دم کیسے کہے یوسف علیہ السلام کو کہ چلو زنا کرو. اس نے محنت کی. کتنی خطرناک محنت کی، مفسرین نقل کرتے ہیں. انسان اور جانور میں ایک فرق ہے. جانور ہے نا، موٹا ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، منہ کے راستے سے کھا کھا کر کے خوب کھاتا ہے جانور اور موٹا ہوتا ہے. اور انسان کے موٹا ہونے کے 2 راستے ہیں. ایک منہ سے کھا کر، دوسرا کان سے اپنے وکھان اور تعریف سن سن کر. اس لیے بہت سے لوگوں کو ہم کہتے ہیں پھولن جی ہے، کہ اس کی تھوڑی تعریف کرو تو پھول جاتا ہے. پھولن جی ہے. یہ انسان کی یہ کمزوری ہے. منہ کے راستے سے کھا کے بھی موٹا ہوتا ہے، کان کے راستے سے تعریف سن سن کے بھی موٹا ہوتا ہے. اور اللہ اس بیماری سے مجھے اور آپ کو نجات عطا فرمائے، عافیت سے. بہت سے لوگ تعریف کے ایسے دیوانے اور پاگل ہوتے ہیں کہ باقاعدہ تعریفیں کرواتے ہیں، پیسے دے کے کرواتے ہیں کہ میری کچھ تعریف ہوئے، علل اعلان بھی اور لوگوں کے سامنے بھی. یاد رکھو اصل تعریف یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں ہماری تعریف ہو جاوے. قرآن میں اللہ نے فرمایا نہیں، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اپنے آپ کو بہت نیک مت بتاؤ کہ میں بہت نیک ہوں، بہت تقوی والا ہوں، بہت اونچا ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں کتنا تقوی ہے. حدیث میں تو آتا ہے، ہمت ہو تو عمل کرو. جو منہ پر تعریف کرے نا تو اس کے منہ میں لے جا کے کیچڑ بھر دو. حدیث نے فرمایا کیچڑ تو کیا، ایک مرتبہ ذرا مٹی ڈال دو، نہیں دوسری مرتبہ کوئی تعریف کرنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا. اور اب تو لوگ باقاعدہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہوئے. ایک جگہ کے اوپر ایک صاحب کی ایک آدمی نے تعریف کی، 20 منٹ تک تعریف کی کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں. پھر وہ بیٹھا کہ اب تو آپ آئیے. تو کہنے لگے ابھی میری تعریف پوری نہیں ہوئی، اور تھوڑی ہونی چاہیے. کیا طریقہ بنا رکھا ہے لوگوں نے. اللہ کے یہاں تعریف ہو جائے اور خدا کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے اور یہ خوبیوں والا ہے، وہ تعریف اصل ہے. دنیا میں انسانوں کی 2 منٹ کی تعریف پر کیا اتراتے ہو. بہت دنوں تک کسی اللہ والے کی جوتی اٹھانی پڑے گی
تب جا کر یہ بیماری دل میں سے نکلتی ہے۔ تو زلیخا نے انسان کی اس کمزوری سے سہارا لیا کہ انسان منہ کے راستے سے اور کان کے راستے سے پھول کے موٹا ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، تفسیر کی روایت میں، کہ اس نے یوسف علیہ السلام کی پہلے تعریف کی، اور کیا تعریف کی؟ اللہ اکبر، صدیوں گزر گئی لیکن شیطان آج تک انہی فتنوں کو دنیا میں آزماتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کہنے لگی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو، یوسف تمہارے بال کتنے اچھے ہیں، یوسف تمہارے بال کتنے اچھے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ یوسف تمہارے بال کتنے حسین اور کتنے خوبصورت ہے۔ بولو ہے کہ نہیں اس دور میں یہ فتنہ؟ دونوں طرف، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، کہ عورتوں کے سروں سے دوپٹہ چلا گیا اور مردوں میں بالوں کی ایسی ایسی اسٹائل آ گئی کہ شریعت اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آج کل بالوں کی اسٹائل ہے نا، آدھا مونڈا ہوا اور آدھے بال، ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں اور پیچھے مرغے نہیں ہوتے، وہ یہ کوئی بال کی اسٹائل ہے؟ تھوڑے بال یوں نے، تھوڑے یوں نے، تھوڑے مونڈے ہوئے نے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، توبہ کرو اس طرح کے بال سے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اس طرح کے بال رکھنا۔ پھر اس بال میں کروائیں گے ڈائی، کوئی گولڈن ڈائی کروائے گا، کوئی سلور ڈائی کروائے گا، اور بہت سے ہمارے بوڑھوں کو کالی ڈائی کروانے کا بھی شوق پیدا ہوتا ہے جوان دکھنے کے واسطے۔ سب چیزیں منع ہے اس طرح کے چکروں میں پڑنا۔ اس میں پڑ آ جاوے تو غسل ہی نہیں ہوتا ہے، کوٹین لگ جاوے، پڑ بن جاوے، غسل ہی نہیں ہوتا، وضو ہی نہیں ہوتا، آدمی طہارت حاصل کر ہی نہیں سکتا، اتنا خطرناک گناہ۔ اور عورتوں کے بالوں کا جو فتنہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس نے پہلے یوسف علیہ السلام کے بال کی تعریف کی، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کبھی نہیں پھنستا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، زلیخا تو میرے جس بال کی تعریف کر رہی ہے، کل جب میری موت ہو جائے گی، لوگ قبر میں مجھے دفن کریں گے، سب سے پہلے یہ بال میرے سر میں سے الگ ہو کے مٹی میں مل جائیں گے، یہ سب بال کھوپڑی سے الگ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے۔ کون سے تو میرے بال کی تعریف کرتی؟ ایک تیر ناکام گیا، دوسرا تیر چھوڑا، ان کیدہن عظیم، دوسرا تیر چلایا زلیخا نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کی تعریف کی۔ بولو یہ فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ الگ الگ کلر کے کانٹیکٹ لینس اسٹائل مارنے کے واسطے کہ میری آنکھ یوں دکھے، ایسی دکھے، اور الگ الگ اسٹائل کے چشمے۔ میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے، ہمارے بھائی اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، نظام الدین مرکز پر فارغ ہوئے گجرات کے پہلے طالب علم میرے مرحوم بھائی، تو ان کے چشمے کی باری آئی تو والد صاحب نے جملہ فرمایا، بیٹا کانچ سب سے اچھے سے اچھا، مہنگے سے مہنگا لینا، اور فریم سب سے سستی لینا۔ چشمہ اسٹائل کے لیے نہیں ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ اور اب تو یہ چشمے بھی اسٹائل بن رہے ہیں، فیشن کی چیز بن رہے ہیں، اور اس میں کانٹیکٹ لینس آنکھ کو لال، بھوری، کالی، پیلی بنانے کے واسطے، یہ بھی فیشنوں کے چکر بن گئے۔ تو کہنے لگی زلیخا کہ یوسف تمہاری آنکھیں بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قبر کے اندر جب گرمی ہوگی، اس لیے کہ مٹی کے نیچے گرمی ہوتی ہے، تو کئی آنکھ پگھلے گی اور پگھل کر میرے چہرے پر بہ جائے گی، تو کون سی آنکھ کی تعریف کرتی ہے؟ دوسرا تیر ناکام گیا، تو پھر تیسرا تیر چلایا یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے واسطے۔ آپ کے خوبصورت چہرے کی تعریف کرنے لگی، یوسف تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے،
سیدنا یوسف علیہ السلام کے دل میں اس تنہائی میں، ایکانت میں جو اللہ کا ڈر تھا، اللہ وہ حصہ مجھے، آپ کو، امت کے نوجوان بھائی بہنوں کو عطا فرمائے۔ فرمانے لگے یوسف علیہ السلام، زلیخا یہ میرا خوبصورت چہرہ قبر کے مٹی اس کو کھائے گی، قبر کے کیڑے اس کو کھائیں گے، تو کس کی میرے لیے تعریف کر رہی ہے؟ ہر طرف اس نے سمجھایا یوسف علیہ السلام کو، ایک ہی جواب، قبر سامنے ہے، اللہ کا ڈر ہے، قبر کی تنہائی میں کیا ہوگا اس کی فکر ہے۔ زلیخا کے تمام تیر ناکام ہو گئے، تو اخیر میں پھر وہ بے حیا بن کے کہتی ہے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، یوسف آ جاؤ، زنا کر لو میرے ساتھ۔ سامنے سے دعوت دے رہی ہے۔ اور سن لو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی خوبصورت اچھے خاندان کی عورت سامنے سے زنا کرنے بلاوے اور یوں کہہ دے وے مرد، انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ اس مرد کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سامنے سے بلایا، اس نے انوائٹ کیا، اس نے خود بلایا زنا کے لیے، وہ بھی خوبصورت اچھے خاندان کی۔ آج تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تو لکی ہوں، ناٹ لک بٹ بیڈ لک، تو بہت برا لکی ہے کہ سامنے سے کوئی عورت تجھے بلا رہی ہے۔ اب اگر تیرے بیڈ لک کو اچھا لک بنانا ہے تو اس کو تنہائی میں کہہ دے، انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اپنے عرش میں سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے بلایا، قالت حیت لک، تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہاں تنہائی ہے، دروازے بند ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت سہارا لیا، اللہ سے مدد مانگی، اے اللہ اس تنہائی میں زلیخا تمام دروازے بند کر کے مجھے زنا کے لیے بلا رہی ہے، میں نہیں بچ سکتا، آپ بچائیں گے تو میں بچ سکوں گا۔ اللہ سے دعا کر رہے یوسف علیہ السلام، کیا دعا کر رہے ہیں؟ قال معاذ اللہ، اے اللہ مجھے آپ اپنی حفاظت میں لے لیجئے، آپ میری حفاظت فرمائیے اس عورت کے شر سے، اس کے گناہ سے، اے اللہ آپ ہی مجھے اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ دعا مانگے، دعا مانگو اللہ سے حفاظت کی۔ شیطان، عورتوں کے چکر، ماحول کی خرابی، اللہ سے دعا کر کر کے رہو، اللہ دعا کی برکت سے حفاظت میں رکھیں گے۔ اسی لیے میں نے شروع میں ایک دعا بتلائی جو حدیث میں آئی، خاص نوجوانوں کو کہتا ہوں، ٹین ایجرز کو، کہ جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی وہ دعا ضرور مانگے اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من شر منی۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اے اللہ میری منی کی شرارت سے میری حفاظت چاہتا ہوں، میری منی کنٹرول میں نہیں رہے اور میں گناہ کی طرف جاؤں، اے اللہ اس سے آپ میری حفاظت فرمائیے، میں آپ سے حفاظت چاہتا ہوں۔ حضور نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اعوذ بک من شر منی، اے اللہ میری منی کی شرارت سے میری حفاظت فرمائے۔ دوسری دعا بھی ہے، اللہم حسن فرجی، اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما، اس کو کنٹرول میں رکھ، اس کو قابو میں رکھ، یہ دعا مانگو، اللہ اس کی برکت سے حفاظت میں رکھیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، لہذا آپ سب جو ہے نیت کر لو اپنے کیریکٹر کی حفاظت کی اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمارے کیریکٹر کو بگڑنے سے، زنا سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا۔ دوسرا کام کیا کرنے کا؟ دنیا دار الاسباب ہے، صرف دعا سے کام نہیں چلتا،
دعا کے ساتھ اسباب بھی اپنانے پڑتے ہیں. اسباب بھی یوسف علیہ السلام نے اپنائے. کیا اسباب اپنائے؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. او اللہ میرے رب جس نے مجھے مصر کے اندر اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، میں اپنے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتا. بھائیو اس ملک میں ہم امن سے رہ رہے ہیں، یہ ہے احسن مثوائی. اللہ نے بہت امن سکون چین ہم کو عطا فرمایا ہے. اس ملک میں بہت عافیت سے ہم رہ رہے ہیں. اس لائن کا گناہ کر کے اس امن کو ختم مت کرو. اس لائن کے گناہ کر کے امن چین کے ماحول کو ختم مت کرو. یہ بھی امن چین کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. میں تو مجمع عام میں بولتا ہوں کہ گائے نے بائی، دو فتنے اس وقت کے، ایک گائے نے دوسری بائی، یہ دونوں خطرناک فتنے اس زمانے کے. اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے. میں کہا کرتا ہوں، یہ تو گھڑی مجھے اجازت نہیں دے رہی ورنہ اس پر میں بہت کھل کے بولتا آپ کے سامنے. میرے مسلمان بھائیوں، آج اگر ہم غیر مسلموں کی لڑکیوں پر ناپاک نظر اٹھائیں گے، اس کا پہلا ری ایکشن یہ ہوگا کہ ملک کا امن سکون چین خطرے میں پڑے گا، اور دکان مکان جلیں گے غریبوں کے، اور نعوذ باللہ اس کے نتیجے میں کتنی مسلمان لڑکیاں بھگائی جائے گی اور کتنی مسلمان لڑکیوں کا ایمان خطرے میں پڑے گا، اور مسلمان لڑکیوں کے لیے پھر کہاں سے دلہے ملیں گے. توبہ کرو ایسے کام سے، اور جو کرتے ان کو جا کے روکو. اگر امن سکون کا ماحول باقی رکھنا ہے تو کسی غیر مسلم کی لڑکی پر ناپاک اور گندی نظر نہیں اٹھانی، بلکہ مسلمان لڑکی پر بھی حرام طریقے سے نظر نہیں اٹھانی. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی، انہ ربی احسن مثوائی. وہ میرے اللہ، میرے رب جنہوں نے مصر میں مجھے اتنا اچھا رہنے کا موقع دیا، میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں تیرے ساتھ گناہ نہیں کروں گا. سب منع کر دیا. پھر کہتے ہیں کہ وہاں تنہائی میں ایک عجیب چیز یوسف علیہ السلام نے دیکھی. آگے والی آیت میں آ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. بہت عجیب تفسیر ہے برہان ربی کی. یوسف علیہ السلام نے اس تنہائی کے اندر جو ہے ایک چیز دیکھی. جب زلیخا ان کو گناہ کے لیے بلا رہی تھی تب دیکھا یہ کہ وہاں کونے میں ایک کپڑا لگا ہوا ہے اور لگ رہا ہے کہ اس کے نیچے کوئی چیز ہے. تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو پوچھا کہ یہ کپڑے کے نیچے کیا ہے؟ کپڑا کس چیز پہ ڈھانکا ہوا ہے؟ اس کے نیچے ہے کیا؟ تو زلیخا نے جو جواب دیا، کہنے لگی زلیخا کہ میرا بت ہے جس کی میں رات دن پوجا کرتی ہوں، کہ اس پر کپڑا کیوں ڈھانکا؟ تو زلیخا کہنے لگی کہ میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے خدا کے سامنے میں غلط کام کروں، اسی لیے میں نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ میرا خدا مجھے دیکھے نہیں اور میں غلط کام کروں. جب زلیخا نے یہ بات کہی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جواب دیا. وہ جواب اللہ ہم سب کے دلوں میں اتار دے. فرمانے لگے زلیخا تیرا خدا تو کپڑے سے ڈھک جاتا ہے لیکن میرے اللہ تو ہر جگہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اس سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. وہ تو ہر جگہ دیکھتے، ہر ایک کو دیکھتے. کسی ہوٹل میں چلے گئے وہاں بھی خدا دیکھیں گے، کسی بیچ پر چلے گئے وہاں بھی خدا دیکھیں گے، اور کسی ہل اسٹیشن پر چلے گئے وہاں بھی خدا دیکھیں گے، کسی پارک میں چلے گئے وہاں بھی اللہ دیکھیں گے. وہ اللہ ہر جگہ دیکھتے ہیں.
کہا زلیخا تیرا خدا کپڑے سے چھپ جاتا ہوگا، میرا خدا تو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ وہاں دیوار پر یوسف علیہ السلام نے دیکھا قدرتی ایک آیت لکھی ہوئی تھی۔ عجیب بات، قرآن کی ایک آیت سینکڑوں سال پہلے یوسف علیہ السلام نے اس تنہائی میں روم میں پڑھی، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ کھلم کھلا بے شرمی کا کام ہے۔ یہ آیت دیکھی یوسف علیہ السلام نے۔ اور بعض روایت میں کہ اپنے ابا یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، منہ میں انگلی ڈال کے اشارہ کر، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو وڈیلوں کی بھی کچھ شرم ہوتی تھی، اب تو وڈیلوں کی شرم بھی ختم ہو گئے، یہ دور آ گیا ہے۔ اور وڈیلوں مجھے معاف کرنا، میں بہت کھل کے کہنے والا آدمی ہوں، اور نہیں عن منکر کے لیے کہتا ہوں۔ کیوں کھل کے کہتا ہوں؟ ایک جگہ نکاح کے اندر میں گیا تو میں نے اس طرح پرائی عورتوں کو دیکھنے کے اوپر بیان کیا، نکاح پڑھا کے آ گیا۔ دوسرے دن شام کو ولیمہ تھا، پھر مجبوراً جانا پڑا۔ تو ولیمے میں جب میں گیا تو مغرب کی نماز کے وقت پہنچا، پہلے مسجد میں بستی کے سب بڑی لوگ ملے، بڑے بوڑھے۔ مفتی صاحب کالے تمہیں بیان کری گلا نے کیا بدی پارکی پوریوں نے نہیں جوانی بہو ہارو کری گیا، ہمارا نا جوانیاں بدا بہین ان کے آ پارکی پوریوں نے جویا کرے ان کے وہ ہارو تمہیں بیان کری گیا تو ضرورت ہوتی نہیں۔ پھر اس کے بعد کھانے بیٹھا تو سب نوجوان آ کے دسترخوان پر ساتھ کھانے بیٹھے، تو سب نوجوانوں کی زبان پر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ بات سنا رہا ہوں۔ نوجوان کہنے لگے مفتی صاحب کل کا بیان آپ کا بہت ضروری تھا، ہمارے یہاں کے ڈوسے ڈگرے مسجد کے اوٹلے پر بیٹھ کر پرائی عورتوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میں نے تو اپنا سر پیٹ لیا کہ اللہ یہ بیان کا نتیجہ کیا نکلا۔ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ بڈھے لائن مارتے ہیں، بڈھے کہتے ہیں کہ نوجوان لائن مارتے ہیں، یہ بیان کا حاصل کیا نکلا۔ اور یاد رکھ لو یہ ہنسنے کی بات نہیں، خون کے آنسو سے رونے کی بات ہے۔ آج ایسی ایسی کارگزاری ہے کہ سفید داڑھی ہونے کے باوجود زنا کرتے ہیں، اور ایسے بوڑھوں پر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ سفید داڑیاں ہو گئی، دل کالے ہیں، ابھی دل سفید نہیں ہوئے، پرائی عورتوں کو دیکھنا اور غلط کام کے چکر ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ اور جس دن بڈھوں میں یہ غلط عادت آئی، نوجوانوں کے دلوں سے ان کی عزتیں نکل گئی۔ اور باقی پہلے بستی میں ایک بڈھا کھڑے ہو کر اعلان کرتا تھا، سب چپ ہو جایا کرتے تھے۔ اب وڈیلوں کا اکرام کہاں رہا؟ حدیث میں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت رحمت نہ کرے اور بڑوں کا اکرام نہ کرے وہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ بڑوں کا اکرام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، بہت ضروری مسلمان بن کے رہنے کے واسطے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر یہ منظر دیکھا اور پھر اسباب کیا اپنائے؟ معلوم ہے کہ تالے بند ہیں، دروازے بند ہیں، پھر بھی اسباب، اے اللہ دروازے تک دوڑ کے جانا میرا کام، آگے گناہ سے بچانا آپ کا کام۔ میں دوڑ کے جاؤں تو صحیح دروازے تک۔ وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ۔ یہ ہے اسباب۔ دروازے بند ہیں، تالا ہے، پھر بھی یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑ کر کے گئے۔ جیسے ہی دوڑ کے گئے زلیخا بھی پیچھے دوڑ کے گئی۔ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑی اور یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے، یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑ رہے اور زلیخا یوسف کو پھنسانے کے لیے دوڑ رہی ہے۔ دونوں دوڑ رہے، یوسف بچانے کے لیے، زلیخا پھنسانے کے واسطے۔ اور اللہ کی مدد، دروازے پر پہنچے
اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر دروازے کا تالا توڑ دیا ہے، دروازے کھل گئے، کھلتے چلے گئے، 7 دروازے کھلتے چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ باہر نکل گئے۔ دوستو، اسباب تو اپناؤ گناہ سے بچنے کے، ہم تو گناہ کے اسباب اپناتے ہیں، بچنے کے نہیں، گناہ کے۔ جہاں عورتوں کا جانا آنا ہوگا وہیں جائیں گے، وہیں آٹے پھیرے ماریں گے، شادیوں میں، منگنیوں میں، بیاہوں میں جہاں عورتوں کا مجمع ہوگا وہیں جائیں گے۔ یہ ہے گناہ کے اسباب۔ پھر کہتے ہیں کہ گناہ سے حفاظت نہیں ہوتی، اسباب تو ہم اپناتے ہیں، بچنے کے اسباب اختیار کرو۔ یوسف علیہ السلام دوڑ کے گئے، اللہ کی مدد آئی، دروازے کھلتے گئے۔ اور عجیب بات سناؤ، دوڑ بھاگ ہوئی۔ یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، زلیخا پھنسانے کے لیے دوڑ رہی ہے، تو آگے دوڑ رہے ہیں یوسف علیہ السلام، تو کرتا ڈھیلا ڈھالا پہنتے تھے وہ لوگ، اتنے فٹ نہیں کہ جس سے پوری باڈی کی سائز نظر آوے۔ کپڑے بھی بڑے عجیب فتنے ہیں آج کل، ایسے فٹنگ والے چست کپڑے مردوں کے، عورتوں کے، جس سے پوری باڈی کی سائز نظر آوے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اس لیے بعض لوگ جو پینٹ اوپر اور شرٹ نیچے کر کے آتے ہیں، ایسی نماز کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ پینٹ اوپر شرٹ نیچے، ان شرٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ان شرٹ میں یہی ہوتا ہے نا کہ پینٹ اوپر ہو جاتی ہے، شرٹ نیچے ہو جاتا ہے، ایسی نماز کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ فتاوی رحیمیہ میں مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ یہ کپڑے فٹنگ والے عورتوں کے، مردوں کے، یہ بھی ایک خطرناک فتنہ۔ یوسف علیہ السلام کا ڈھیلا ڈھالا کرتا تھا، وہ بھاگنے گئے تو زلیخا نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ لیا، لیکن یوسف علیہ السلام بھی دوڑتے رہے، وہ پکڑ کے کھینچنے گئی اور وہ بھاگتے رہے۔ اللہ کی قدرت، یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا اور کپڑے کا ٹکڑا زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا اور یوسف علیہ السلام عزت سے باہر نکل گئے۔ اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک خواہش سے بھری ہوئی عورت کے ناپاک ہاتھ میرے نبی کے کرتے پر جہاں لگے وہ حصہ بھی نبی کے بدن پر اللہ باقی نہیں رہنے دیتے۔ اللہ نے وہ حصہ بھی باقی نہیں رہنے دیا۔ خدا کی غیرت تو دیکھ لو، وہ چیتھرا پھٹ کر کے زلیخا کے ہاتھ میں اور وہ پھٹے ہوئے کرتے کے ساتھ یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے، لیکن اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت فرما لی۔ امت کے نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں، آج کے حالات آواز لگا رہے، اپنی عصمت عفت پاک دامنی کی حفاظت کرو، اور جو گناہ غلطی آج تک ہو گئی رو اللہ کے سامنے، استغفار کرو، معافی مانگو، انفرادی بھی رو، اجتماعی بھی رو۔ اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے عذاب کو دور کر دے گا۔ جو اس وقت حالات ہے، جو اس وقت فتنے کے حالات ہے، مصیبت کے حالات ہے، بس اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ جو یونس علیہ السلام کی قوم نے اپنایا، اجتماعی استغفار اور انفرادی استغفار۔ اللہ اس کی برکت سے ان برے حالات کو دور کر کے عزت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں پر آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے کیریکٹر کی حفاظت فرمائے، زنا کی نفرت اللہ دل میں عطا فرمائے، حیا شرم عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے آج تک کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ آج تک کے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ آج تک کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اور آئندہ گناہوں سے آپ ہماری حفاظت فرمائیے، بد نظری سے، بدگمانی سے حفاظت فرماؤ۔
زنا سے حفاظت فرماؤ، ناجائز تعلقات سے حفاظت فرماؤ، ہر طرح کے حرام سے حفاظت فرماؤ، بے حیائی بے شرمی سے حفاظت فرماؤ، امت کے نوجوانوں کی، نوجوان بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرماؤ، پوری دنیا کے اہل ایمان پر رحم فرماؤ، امت کی اجتماعی انفرادی تکلیفوں کو دور فرماؤ۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، عافیت سلامتی کا ماحول قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ، صبح قیامت تک ہر نوع کی ترقیات کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو اس ملک میں باقی فرماؤ۔ اے اللہ تمام سازشیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے اس کو ناکام فرماؤ۔ اے اللہ ہم سب کو دل میں اور عمل میں کامل تقوی عطا فرماؤ، اخلاص عطا فرماؤ۔ اے اللہ اس پورے جوڑ کو، ان مجلسوں کو قبول فرماؤ، کہنے سننے کو قبول فرماؤ، آپ کی رضا کا ذریعہ بناؤ، ہدایت کا ذریعہ بناؤ، قبولیت عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ ظاہری باطنی کوتاہیوں کو اپنے کرم سے معاف کر دیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ بڑے ادب کے ساتھ آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کو سفر ہے، ادب کے ساتھ کسی کو سلام کہہ دیں، آپ جواب دے دیجیے، کوئی ملاقات نہ کریں، آگے کا سفر ہے۔ ہم حضرت والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں تمام ٹرسٹیان کی طرف سے اور منتظمین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، نافع بنائے۔ السلام علیکم۔